کی طرف لے کر کے بڑھ رہی ہوں. اس میں یہ نہیں، میں ذاتی طور پہ اس چیز کی قائل ہوں کہ ہمیں اس وقت جو پاکستان کی صورتحال سنگین مجھے لگ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بندر کے ہاتھ میں اسرا آ جانے والی بات ہے، جو مجھے لگ رہا ہے، مائک بھی. مگر آف کورس ہر انسان، بچہ بھی کوئی نہیں ہے دنیا کے بارے میں. جب گلوبل ولیج کی ہم بات کرتے ہیں تو گلوبل ولیج کا اصل مقصد یہ ہے کہ صبح اگر میں ایک دنیا کے حصے میں تو شام کو دنیا کے میں دوسرے حصے میں ڈائریکٹ فلائٹ پہ پہنچ جاتی ہوں. نمبر 1. نمبر 2، کمیونیکیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ میں یہاں سے بیٹھ کے دنیا کے دوسرے حصے میں بات کر سکتی ہوں، یعنی 7 سمندر پار فوری طور پر نیوز. الیکٹرانک میڈیا از ویری اسٹرانگ. تو پاکستان کی جو صورتحال ہے، پھر تیسری صورتحال ہے کہ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے آپ جہازوں کی آمد و رفت، جہازوں کا، ان چیزوں کو آپ ٹریک بھی کر سکتے ہیں. اب جب بہت ساری چیزوں کو نہیں بتایا جاتا، مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اپنے گھر کے لیے، جو میرا گھر ہے نا جہاں پہ میاں بیوی اور بچے ہیں، اور جہاں ہماری بہو ہے قید ہوئی ہے، اس کے لیے ہماری تھاٹس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ، اور دوسرے کے گھر کے لیے آر تھاٹس آر ایبسلیوٹلی ڈفرینٹ. گھر کے لیے تو عالم یہ ہے کہ دیر واز اے ٹائم کہ جب ماں پریگننٹ ہوا کرتی تھی، کنسیو کیا کرتی ہوتی تھی، تو وہ بچہ ایک اور آتا تھا، وہ کہتے تھے اللہ میاں نے پریاں دے کے گئی ہیں. اب وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، بچے کو آپ، چھوٹا سا بچہ 3 سال کا بچہ آپ کے ساتھ چلتا چلا جا رہا ہے، اور بچوں کی مائنڈ میں کیوروسٹی بھی آپ کو پتہ ہے کیا ہے، تو وہ سوال بھی اسی طرح کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں یو نو واٹ، یور ماما از پریگننٹ، دس از یور مدر بردر، اور دس از یور سسٹر، واٹ ایور. اس حوالے سے ایکسپلین کیا جاتا ہے. یعنی اتنی ٹرانسپیرنسی اپنے بچوں کے ساتھ بھی رکھی جاتی ہے کہ خدا نخواستہ اس بچے کے ذہن میں ابہام نہ پیدا ہو جائے، اور جب قوموں کے لحاظ سے ابہام پیدا ہوتا ہے تو وہ بھی غلط چیز ہے. تو گلوبل ویلیج ہے، دنیا خبر ایک جگہ سے دوسری جگہ. پھر تیسرا ٹول کیا ہے کہ ہر انسان کے ہاتھ میں سیل فون پکڑا ہوا ہے. اگر 2 لوگ بات کر رہے ہیں، تیسرا بیٹھا ہوا ریکارڈ کرنا شروع کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنی ذات کے اوپر بھی اعتماد نہیں رہا. چوتھی بات یہ ہے کہ ہم تصویر بنا کے یا ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور ہر انسان نے، ہر دماغ نے اپنے لحاظ سے اس کا اندازہ لگا لینا ہے. تو میرا خیال ہے پاکستان کا المیہ اس وقت یہ سب سے بڑا ہے. اور پھر تجزیات کی بات کر لیں تو بے شمار تجزیات ہیں. میں بہت احسان مند ہوں جناب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد نعیم لودھی صاحب کی، بہت شکر گزار ہوں. اور خالد نعیم لودھی مطلب میں تو کمزور سا انسان ہوں، آپ یہ مت سمجھیں کہ ہی از این آرڈنری مین، ہی از اے ونڈرفل مین، played very important and vital roles in the army. پڑھے لکھے سلجھے ہوئے انسان. لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی واز کمیشن آرمی میں 1974 میں انہوں نے کمیشن لیا تھا. اس کے علاوہ انہوں نے بیچلر آف انجینئرنگ کیا سول میں. انہوں نے جو گریجویٹ کیا کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ سے. اس کے بعد نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا اسلام آباد میں. ماسٹرز ان انٹرنیشنل ریلیشنز میں کیا وچ از اے بگ ڈیل. یعنی اپنی فیلڈ میں انجینئرنگ، سول انجینئرنگ کرنے کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز میں بھی انہوں نے کیا. بہت سی جگہوں پہ آپ دیکھیے گا میرے سوال کو بائی پاس بھی کریں گے، بیکاز وہ کہتے ہیں نا جس اسکول میں پڑھی اس کی بنیادیں انہوں نے رکھی ہیں. He did his masters in international relations. He has served on a various command, staff and instruction assignments in the career, army کے career میں, including the important appointment of directing staff at the National Defense College. Great thing. So نہ صرف یہ کہ انہوں نے اپنی پرفارمنس دی بلکہ استادوں کے استاد بھی آپ رہے. اس کے علاوہ انہوں نے جو اپنی ڈیوٹیز تھیں وہ اسلام آباد میں کمانڈر کارپ انجینئرز، ڈائریکٹر جنرل انجینئرنگ، ڈائریکٹریٹ، ڈائریکٹر جنرل اسٹاف ڈیوٹیز، ڈائریکٹریٹ جنرل آفس کمانڈنگ بہاولپور میں، اور پتہ نہیں کیا آپ کو میں پڑھ کے سناؤں. تو یہ میری کمزور انسان کی خوش قسمتی ہے کہ ود دی ریفرنس آف آر بگ بردرز جناب سمیع اللہ ملک صاحب اور سارے کے سارے بڑے بڑے، وہ کہتے ہیں نا، کسی نے ایک کہاوت بیان کی تھی، اس نے مجھے کال کیا تو اس نے کہا عارفہ بھائی جی تھاڑے کو ایک فیور چاہیے. میں کیا دسو. پھر انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہا، میں نے پہلی دفعہ یہ کہاوت سنی تھی، مجھے بڑی اچھی بھی لگی اور مجھے آیا، میں نے کہا دیکھ بندے کتنے شروڈ ہوتے ہیں. تو اب میرے پہ بھی وہ کہاوت لاگو ہوتی ہے. انہوں نے کہا بھائی جی جو کیڑا ہے نا ککڑی کھانے والا، یعنی بیل کا جو کیڑا ہوتا ہے، جب بیل کو پانی ملتا ہے تو کیڑے کو بھی پانی مل جاتا ہے. تو بس اسی حوالے سے ہماری ملاقات لیفٹیننٹ جنرل نعیم لودھی صاحب، نعیم خالد لودھی صاحب کے ساتھ بھی ہے. لودھی صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، تھینک یو ویری سر مچ. بہت شکریہ. سر
میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اور میں نے اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب نے بہت سارے پروگرام 5th جنریشن وارفیئر پہ، 6th جنریشن وارفیئر پہ کیے. میں جب پاکستان، اور اس میں ہم نے ڈیفینڈ کس کو کیا تھا؟ پاکستان آرمی کو ڈیفینڈ کیا تھا، کیونکہ دیٹ از مائی اون آرمی. مگر جب صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات تو بہت سارے ابہام بھی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ جب میں تاریخ کو بھی پڑھتی ہوں تو تاریخ میں بھی کہ مسجدوں کے بیچ میں انہوں نے امام وہ کھڑے کر دیے جو امام عام عوام کو اسلامک قوانین سے ہٹا کے دوسری طرف کو لے کے چلتے تھے. ابھی آپ سعودی عربیہ میں دیکھ لیں، اگین بہت سے لوگ اس بات کو ناپسند کریں گے، جو امام سچ اور قرآن کی بات کرتا ہے جیل کے پیچھے چلا جایا کرتا ہے. یعنی واٹ اے بیوٹیفل سسٹم آف دس اسلام از. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں یہ 5th جنریشن اینڈ 6th جنریشن وارفیئر، میری آرمی میں لوگ کہیں باہر کے ملکوں کے تو نہیں بھرتی ہو گئے. جی بہت شکریہ، بڑا گہرا سوال پوچھا آپ نے. آپ نے شروع میں انٹرو میں جو کچھ فیکٹرز کی بات کی تھی، جس میں آپ نے بتایا کہ یہ گلوبل ولیج ہے، کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. آپ نے سیل فون کی بات کی، آپ نے ایکسیسیبلٹی کی بات کی. اس میں ابھی ایک فیکٹر آپ نے جو ایڈ کیا ہے، اس میں وہاں پر بھی ایڈ یہ میں کر دوں کہ ڈیپ فیک، جھوٹ، طوفان، غلط بیانی، چیزوں کو ملانا، لپ سنکرونائزیشن، ایسے اس طریقے سے آڈیوز بنا دینا کہ پتہ بھی نہ چلے یہ غلط بنایا ہوا ہے، ایسے ویڈیوز بنا دینا کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ درست ہے، یہ ان سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے. اور آپ نے اس کا ذکر بھی کر دیا 5th جنریشن اور 6th جنریشن. دیکھیں اس میں تو کوئی مکمل طور پہ انکار نہیں کر سکتا کہ جی یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جی فوج میں کوئی ایسے لوگ آ جائیں، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فارن آفس میں ایسے لوگ آ جائیں یا اور اس قسم کے لوگ موجود ہوں. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ کورٹ مارشل ہوئے لوگوں کے اسی بات پر کہ وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج الرٹ بہت رہتی ہے، بہت مستعد رہتی ہے ایسے معاملات میں. جگہ جگہ پہ اس کی پرکھ ہوتی ہے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے، شاذ و نادر ہوتا ہے کہ کوئی ان تمام چھنی سے نکل کر پھر بھی کوئی ایسی جگہ پہنچ جائے جس کا آپ اظہار کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ امکان بہت کم ہے، لیکن اس کو میں ٹوٹلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے. ناممکنات میں سے یہ نہیں ہے جو آپ بات کر رہی ہیں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جو میں نے پہلے ایک فیکٹر کا ساتھ ذکر کیا ہے کہ آپ کو یہ باور بھی کروایا جا سکتا ہے کہ یہ نعیم لودھی جو ہے نا یہ غدار ہے اور اس کو بھرتی کیا گیا ہے، اور آپ کو طرح طرح کے طریقے سے یہ بات سچائی کی شکل میں دکھائی جا سکتی ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں یہ ہوا اور وہ ہوا. تو اس چیز کا بھی بہن خیال رکھیے. اور اب میں آپ کے جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان کو بھی کہوں گا کہ جو اتنا زیادہ آپ کو یقین دلایا جا سکتا ہے کسی چیز کی سچائی یا جھوٹ ہونے پر کہ جو آپ کے اور ہمارے بس سے باہر ہے ایز اے ہیومن بینگ کہ ہم اس پہ یقین کریں یا نہ کریں. تو آپ کے سوال کا جو جواب ہے مختصر یہ ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر میں، 6th جنریشن وارفیئر میں جھوٹ اور طوفان اتنا زیادہ ہے، سچ کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کسی بھی چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا، ہر چیز ممکن ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے بتایا کہ 5th جنریشن 6th جنریشن وارفیئر کا تو آج میں کی دور میں ذکر کر رہی ہوں، جب کہ جنگ کے ٹولز بھی مکمل طور پہ بدل گئے. مگر ہم جب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو آپ خالد بن ولید کی لڑائی کا ذکر کر لیں، آٹومنز کی جنگوں کے بارے میں ذکر کر لیں، ہمارے اپنے جرنلز، مسلمانوں کے جرنلز جو تھے، اور میں معذرت کے ساتھ اپنے تمام لسنرز کے ساتھ کہتی ہوں کہ جرنلز کا جب لفظ استعمال کریں تو میں وہ آٹومنز کی اس زمانے کی میں بات کر رہی ہوں. دیٹ از پروون. آئی ایم ناٹ سیئنگ ڈونٹ مکس اٹ ود ٹوڈیز لائف، بٹ میں تاریخ سے جب ہم کہتے ہیں کہ تاریخ سیکھتی ہے تو میں وہ آٹومنز کی بات کرتی ہوں، اور میں اپنی خالد بن ولید کی بات کرتی ہوں، میں ان تمام لیڈروں کی جب بات کرتی ہوں تو ان کے بھی جو آرمڈ فورسز اور یہ جو دو بدو لڑائی ہوا کرتی ہوتی تھی، اس میں ان کے سرداروں کو، ان کے وزیروں کو، یعنی وہ ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، ان کے مشورہ دینے والے ہوتے تھے، مگر اندر کھاتے
اس کو بیچ لیا جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر آپ ذکر کر لیتے ہیں تو قرآن پاک کے اوپر اس میں ذکر بھی آ گیا کہ وہ بندے رسول پاک یہ جاتے ہیں مکہ معظمہ کی طرف چلنے لگے ہیں. جب حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے تو بیچ میں سے قریش کو انفارم, مکہ معظمہ میں کسی کو پتہ نہیں لگنے دیا تھا کہ یہ لوگ اس سائٹ پہ جا رہے ہیں, تو بیچ میں سے ایک بندے نے مخبری کر کے, تھا تو وہ مسلمان ان کے ساتھ ہی تھا مگر وہ اپنے ایک لالچ کے عوض میں اس نے مخبری کر دی تھی. تو بس مجھے یہ ڈر لگتا ہے جب میں پاکستان میں اپوائنٹمنٹس دیکھتی ہوں کہ ابھی یہ جو اگین آئی ایم ناٹ اگینسٹ, میں تو صرف اگر پہلے کیس لگے ہوئے تھے تو وہ غلط لگے ہوئے تھے, تو کیوں غلط لگے ہوئے تھے, اور اگر آج ان میں سے وہ صفحے پھٹ گئے تو وہ کیوں پھٹ گئے, وہ نیب اگر تھا تو وہ کیوں تھا, اور اگر نیب غیر فعال ہو گیا تو کیوں غیر فعال ہو گیا, ٹیسوری اگر اس کے اوپر الزامات آئے تھے تو کیوں آئے تھے اگر وہ غلط تھے, اور اگر وہ کلیئر آج ہو کے سامنے آ گیا تو کیوں وہ کلیئر ہو گیا, اگر شجیل میمن کے اوپر الزامات تھے تو وہ کیوں تھے اگر وہ غلط تھے. اس کا مطلب ہے آپ کسی کے اوپر بھی الزام لگا سکتے ہیں اور کسی کو بھی کلیئر کر سکتے ہیں. میں اس گراؤنڈ کے اوپر یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر میں یہ دیکھتی ہوں کہ سارے کے سارے کرپٹ لوگوں کو آپ نے قوم کے 1999 سے لے کے آج تک کے 20 سال میری زندگی کے ضائع کر دیے, وہ جو آنیسٹ لوگوں کے اوپر تھے ان کے اوپر الزام لگانے کے بیچ میں. اور یس کیا وجہ ہے کہ کیوں سپورٹ کیا جا رہا ہے ان تمام چیزوں کو, اور ظلم کی اور جبر کا عالم یہ ہے کہ اگر وہ جو جس بندے کو کل پرسوں یہ اریسٹ کیا اس نے کوئی بری بات نہیں کی, آپ اس کی ٹویٹ پڑھ کے دیکھیں کیا خوبصورت ٹویٹ ہے کہ جی باجوہ صاحب آپ نے ان ٹسوری کو اپوائنٹمنٹ کر دی ہے تو بڑی بات ہے, یعنی ظاہر ہے اٹ واز اے طنز تھا, تو آپ نے اس کو اس پہ ریسٹ کر کے, اور شرم آتی ہے ہمیں کہ ہم پاکستان کی اسٹیٹ میں یہ کہیں کہ استغفار کہ ہر آدمی کوئی برہنہ کر کے مارا جاتا ہے, کیا کوئی اور ٹول نہیں ہے ہمارے پاس؟ جی سر. جی پہلی بات تو یہ کہ آپ کو معلوم ہوگا, پہلے بھی میں نے اس کا ذکر کیا ہے کہ آپ کو پتہ ہے 3 اسٹار جنرل کا کورٹ مارشل ہوا اور اس کو عمر قید ہوئی, ایک بریگیڈیئر صاحب کا کورٹ مارشل ہوا, ان کو سزائے موت دی گئی اسی لیے کہ وہ ایسے کاموں میں ملوث تھے, کسی کے لیے جاسوسی کر رہے تھے, تو وہ بات تو میں نے پہلے کر دی. اچھا یہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں تھوڑا سا میں جو ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک پورا معاشرہ ہے اور بہت سارے انسٹیٹیوشنز ہیں جو اپنے اپنے کام کر رہے ہیں, اور اس میں اگر تمام تر انگلیاں ہم فوج پر اٹھا دیں اور جوڈیشری کا ذکر نہ کریں کہ وہاں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, اور گورنمنٹ کا ذکر نہ کریں کہ وہاں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, اور فارن آفس کا ذکر نہ کریں کہ وہاں بھی ایسے لوگ ہو سکتے ہیں, اور فائنینشیل ڈویژن کا ذکر نہ کریں کہ وہاں بھی اکنامک ہٹ مین ہو سکتے ہیں, تو میری بہن یہ غدار, بکے ہوئے لوگ, ڈرے ہوئے لوگ, سہمے ہوئے لوگ, دوسروں کے ہاتھوں میں کھیلنے والے لوگ, یہ فوج میں, یہ نہیں میں کہتا کہ امکان نہیں ہے, لیکن یہ میری بات سن لیں کہ فوج کے مقابلے میں باقی اداروں میں اس کا امکان بہت زیادہ ہے, اس لیے کہ وہاں تو اسکروٹنی بھی نہیں ہے, وہاں تو کوئی چیک کرنے والا بھی نہیں ہے. اور ایک اور چیز میں بتاؤں, میں پہلے بھی 5th اور 6th جنریشن وار کا آپ بھی ذکر کر رہی تھی, میں بھی کر رہا تھا, یہ جو 2 دھڑے ہیں یا 3 دھڑے ہیں سیاست میں, ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ کام یہ خود کریں اور نام کسی اور کا لگائیں. تو یہ اس کا پتہ لگانا اتنا آسان نہیں ہے جو کہ اسٹریٹ اوے آپ کہہ دیں جی آپ نے یہ میں مانتا ہوں کہ جب جو بھی کوئی فورس ہوتی ہے یا کوئی انسٹیٹیوشن ہوتا ہے جو تگڑا ہوتا ہے اور جس کی ماضی میں بھی ایسی مثالیں موجود ہوتی ہیں, جس کا انہوں نے اقرار بھی کیا ہوتا ہے, تو اس کے بعد بہت مشکل ہوتا ہے اگر وہ یہ کہے کہ یہ میں نے نہیں کیا ہے. لیکن میں آپ کو یہ جو باقی باتیں بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں پر میرے پیارے وطن میں بہت عام سی بات ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی اور, تو اس چیز کا بھی آپ کو بھی اور آپ کے سامعین کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. سر آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے, اور میں صرف یہی کہتی ہوں یہ جو ٹو کیپ اس ایٹ دا سیم پیج دیٹ میکس اے ہیوج ڈفرنس. سر میں جو ایک سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی پاکستان میں فوری طور پہ جو یہ جو ایک ہوا ہے, ایک صاحب کو انہوں نے اریسٹ کر لیا, اور ہاں میں ان کو اریسٹ کر لیا, جبکہ اعتزاز احسن صاحب نے بھی وہی بات کہی ہے, اور اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت غلط بات کہی کہ ان کا دماغی توازن خراب ہے. کچھ فرمائیں گے کہ اتنی سی بات کے اوپر یہ ایک شخص جو ناپسند ہے اس کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے, اور ایک شخص جو غیر ناپسند ہے اس کو
اریسٹ نہیں, یا جو ناپسند ہے اس کو اریسٹ کر دیا جاتا ہے, جو پسندیدہ ہے اس کے اوپر وہی جیسے جی ابھی وہ نور مقدم کے کیس میں اس بندے کو جی جو قاتل ہے اس کو آپ نے دماغی طور پر اس کا کہہ دیا کہ اس کا دماغ خراب ہے, دوسرے کو آپ ریلیف دے دیتے ہیں. جی, یہ تو مطلب بالکل سیدھی سی بات ہے کہ میرا خیال ہے کہ لوگ کانسیکوینسز دیکھتے ہیں, لوگ سٹیٹس دیکھتے ہیں, لوگ اگلی پاور دیکھتے ہیں, تب جا کے ہاتھ ڈالتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا کہ ایک کبوتر چور کو نہیں ہائے, بیل ملی کیونکہ اس نے کبوتر چوری کیا تھا, اور کس کس کو بیل مل گئی, کون کون رہا ہو گیا, وہ نہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے نہ آپ کے سامعین کو بتانے کی ضرورت ہے, اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ بات تو بالکل عیاں ہے روز روشن کی طرح کہ یہاں پر انصاف نام کی کوئی چیز قطعاً نہیں ہے, اور جو جس کا دل کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے, اور ڈنڈا صرف جب میں بات کرتا ہوں تو وہ فوجی ڈنڈے کی بات نہیں ہے, وہ ڈنڈا عدلیہ کے ہاتھ میں بھی ہے, وہ ڈنڈا گورنمنٹ کے ہاتھ میں بھی ہے, وہ ڈنڈا کسی طریقے سے اپوزیشن کے ہاتھ میں بھی اس لحاظ سے ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں, اور وہ ڈنڈا باقی محکموں کے ہاتھ میں بھی ہے, اور وہ پورا اس کو استعمال کرتے ہیں, اور یہاں پر ہم پاکستانی صبح شام اس کو بھگتتے ہیں. تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارا نظام اس طریقے سے نہیں چل سکتا. لیکن مجھے ابھی ہورائزن کے اوپر تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں, کیونکہ لوگوں کے دل میں سب سے پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کسی بھی تبدیلی کا کہ لوگوں کے دل اور ذہن میں یہ بات سما جائے کہ یہ چیز ایسے نہیں چل سکتی. پہلے یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں تھا, پھر آدھے لوگوں کے ذہن میں تھا, اب میرا خیال ہے مکمل طور پہ پاکستان اس بات کو مان چکا ہے کہ جیسے معاملات چل رہے ہیں ایسے نہیں چلتا. آپ دیکھیے نا کہ سیلاب نے اتنی تباہی مچائی ہے ہمارے ملک میں, غریب لوگ ترس رہے ہیں چھت کے لیے, کھانے کے لیے, اور اس کے بعد جو ہمارا اکانومی کا حال ہے, جو فوڈ انفلیشن ہے وہ 50-60% سے بھی اوپر ہے. میں تو کہتا ہوں شاید 100 کو ٹچ کر رہی ہو, کیونکہ یہی مطلب ہے نا 100% کا کہ جو چیز پہلے 200 روپے ملتی تھی اگر 400 روپے کلو مل رہی ہے تو اسی کو 100% انفلیشن کہتے ہیں. تو وہ اس کی آج تک کوئی بات نہیں کرتا. سب کو ایسے لگا ہوا ہے آپا دھاپی, ایک ٹرائنگولر رسہ کشی ہو رہی ہے جس میں ایک طرف پی ڈی ایم ہے, ایک طرف پی ٹی آئی ہے, ایک طرف باقی سٹیٹ کے کوئی آرگنز کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ کوئی ایسے ایک دوسرے سے خوش نہیں ہے, سب ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, اور ہر ایک کی یہ کوشش ہے کہ میں کروں اور اس پر الزام تھوپ دوں, اور وہ کرے اور اس پہ الزام تھوپ دے, یا یہ بندہ میری طرف ہو جائے, یہ میرے سر پہ ہاتھ رکھ دے, اس کے سر سے ہاتھ اٹھا لے. بس یہ یہاں پر چل رہا ہے, اور میرا اپنا خیال ہے یہ زیادہ دیر چلنے کا نہیں ہے میری بہن. اور یہ میں چونکہ یہاں رہتا ہوں, ہر چیز کو سمجھ رہا ہوں, اس کو میں محسوس کر رہا ہوں. بگ چینج از آن دی ہرائزن, اور یہ اس میں کوئی زیادہ دیر بھی نہیں لگے گی. بہت شکریہ سر, یہی کہا جا رہا تھا. تو نومبر میں میں نے ایک میرے بہت پیارے قابل احترام بھائی ہیں, ان کے ساتھ $200 کی شرط لگائی ہوئی ہے. میرا خیال ہے شرط تو میں ہی جیتوں گی کہ نومبر میں سر ایک بڑی عجیب سی بات, دو باتیں. وہ میرے جو بڑے بھائی ہیں وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں بعض اداروں کو, تو وہ مجھے جھٹا دیا کرتے ہوتے ہیں. تو میں ان سے $200 کی شرط لگائی ہے, تو کل مجھے کہتے ہیں میں شرط جیتوں گا ضرور, اور بی اور دیکھنا میں اس کو اللہ واسطے. میں نے کہا جی جو شرط جیتو گی اس کو اپنے لیے خرچ کرنا, اپنے لیے چیز دینا, میں تو اپنے لیے چیز خریدوں گی, مگر مجھے یقین ہے کہ میں جیتوں گی. جنرل صاحب جب تشریف لاتے ہیں, جنرل باجوہ صاحب, تو انہوں نے 7 جنرلز کی اپوائنٹمنٹ خود کی تھی, ویئر ایز اب حالانکہ اگر میں بھی اگر کسی ادارے میں جاؤں گی تو میرا دل کرے گا کہ میں 2-4 تقرریاں میں اپنی مرضی سے کروں, تاکہ میرے ارد گرد میری مرضی کے لوگ ہوں, یا جن کو میں ٹیلنٹڈ سمجھتی ہوں وہ میرے ارد گرد ہوں. جنرل صاحب نے 12 کی 12 تقرریاں خود کر دیں, جو کہ اگر ہم جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اگر آج تک ہم کمپیئر کرتے ہیں تو یہ بڑی انہونی سی عجیب و غریب سی بات لگتی ہے کہ پچھلے دفعہ جب آئے تھے تب بھی آپ نے ساری خود اپوائنٹمنٹ ساتھ کی تھیں, اس کے بعد آپ نے 3 سال کی ایکسٹینشن بھی لے لی, اور اس کے بعد آپ نے 12 کی 12 جنرلز کو اب خود بھرتی کر دے, مطلب ترقیاں دے دیں. تو نئے آنے والے جنرل کی تو آپ نے کک نہیں چھوڑا. اچھا, اب یہاں پر ایک خوفناک چیز جو مجھے نظر آ رہی ہے, 2 چیزیں خوفناک نظر آ رہی ہیں کہ سر اگر آنے والی گورنمنٹ ریورٹ کرتی ہے تو دیٹ ول بی ویری ڈینجرس فار پاکستان. دس ول بی set a very wrong precedent in Pakistan. تو would you mind to say something? You can pass the question. جی نہیں وہ پاس کرنے کا, کیونکہ آپ نے ایک بات کہی ہے اس کو صحیح کانٹیکسٹ میں رکھنا تو بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ جو 3 سٹارز کی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کا اصول میں آپ کو بتا دوں, وہ یہ ہے کہ جب کوئی اپوائنٹمنٹ ویکنٹ ہوتی ہے
تب یہ ترقی ہوتی ہے. اور بھی چاہے آپ اس کو قدرت کا شاہکار کہیں یا کرشمہ کہیں کہ 10 ویکنسیاں فارغ ہو رہی ہیں، بلکہ ہو جائیں گی اگلے چند دنوں میں، ریٹائر ہو رہے ہیں 3 اسٹار. اس کے بعد 2 پروموٹ ہو جائیں گے 29 نومبر کو، تو وہ 12 بن جاتی ہیں. لیکن آپ کی اس بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ اخلاقی طور پہ فوج میں بھی یہ روایت پائی جاتی ہے کہ جب کوئی جانے والا ہو اور پروموشنز کا بات آ جائے تو وہ اکثر عام طور پہ وہ پروموشنز چھوڑ جاتے ہیں، یا بہت جو ضروری ہیں وہ کر جاتے ہیں، اور باقی جو چھوڑ جاتے ہیں اگلے چیف کے لیے یا اگلے جو بھی اپوائنٹمنٹ ہے تاکہ وہ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی ایڈ کر دوں کہ یاد رکھیے بہن کہ جو پروموشن کا سسٹم ہے پاکستان آرمی میں وہ ایسا ہے کہ یہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے نا کہ یہ میرے بندے ہیں تو یہ ایسا بالکل نہیں ہے. اور یہ میں اپنے پولیٹیشینز کو بھی یہ دوبارہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اپوائنٹ کیا تھا کہ یہ میرا جنرل ہے ضیاء الحق. اس کے بعد مشرف صاحب نے کئی جنرل اپوائنٹ کیے تھے یہ کہہ کے کہ نواز شریف صاحب نے کہ یہ میرے جنرل ہیں. کیا بنا آپ بھی جانتی ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. اس لیے یہاں پر اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ کسی کے نہیں ہے. یہ پاکستان کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں، یہ فوج کا انٹرسٹ دیکھتے ہیں. اس پر مجھے پورا اعتماد ہے، یہ جتنے مرضی ہو جائیں. تو اس بات سے آپ بے خوف رہیں کہ کہیں ایسا آپ کو لگے کہ یہ سب کے سب کوئی کوٹری ہے یا کوئی ایسے اکٹھے ہو کر یہ کوئی کام کرنے والے ہیں یا بڑے مرہون منت ہوں گے، بڑے احسان مند ہوں گے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. پروموٹ کیا تھا کیانی صاحب کو مشرف صاحب نے، پہلا کام انہوں نے یہ کیا تھا کہ ان کو کہا تھا جی آپ تشریف لے جائیں. تو یہ آپ یاد رکھیے کہ اس انسٹیٹیوشن کی آپ خوبی سمجھ لیں یا خامی سمجھ لیں، یہ کسی کے نہیں ہے، یہ صرف فوج کے ہیں، یہ صرف پاکستان کے ہیں. سر آپ نے بڑے خوبصورت طریقے سے ایکسپلین کیا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ کل میں نے اس کو کور کیا تھا. آج آپ کے پروگرام کے اختتام میں بھی میں اس حصے کو ضرور کور کروں گی. اگین اگر کوئی بھی پولیٹیشین یعنی یہ سمجھتا ہے کہ میں آرمی کے آفیسرز کی تعیناتی کروں گا، یس ایز اے پرائم منسٹر آپ کی سوابدید میں ہے، مگر آپ کے ہر ایرا غیرہ سیاستدان اگر اس کو اپنا گفتگو کا ٹاپک بناتا ہے تو دس از ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل، ناٹ ایکسیپٹیبل ایٹ آل. مگر جنرل صاحب ایک طرف فرماتے ہیں کہ امریکہ میں بھی آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج سیاسی معاملے میں بالکل مداخلت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، آپ اپنے کور میں بھی یہی کہتے ہیں کہ جی فوج سیاسی ینگ جنریشن کو جب آپ کرتے ہیں کہ فوج مداخلت نہیں کرے گی. بٹ انڈائریکٹلی جو اعظم سواتی کا بھی ہوا ہے، یعنی جنرل اس نے کیا برا کہا تھا؟ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں برا کہا تھا نا، اور تو کسی کے بارے میں نہیں کہا تھا برا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے ہوتے تھے تو آپ کے راستے کے بیچ میں کانٹے اور کوڑا بکھا. کس کس کو مروا دیا تھا مسلمانوں نے؟ کیا مروایا تھا؟ کیا ہندا کو مروایا تھا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا؟ تو اس بات کے اوپر پولیٹیشین اتنا خائف نہیں ہو سکتا جتنا جنرل صاحب خائف ہو سکتے ہیں کہ اعظم سوادی کو ہی اٹھا لیا. میرا خیال ہے، آئی مائٹ بی رانگ، بٹ ایکویشن تو یہی کہتی ہے کہ اٹس اے ڈکٹیٹرشپ. جی یہ تو آپ کو پتا ہے کہ اٹھایا تو ایف آئی اے نے ہے، یہ انہوں نے خود بھی کہا ہے سواتی صاحب نے. لیکن انہوں نے آگے پھر الزام لگایا کہ نہیں جو میرے اوپر تشدد ہوا ہے وہ تو سامنے آ جائے گا. لیکن ہوا یہ ہے جہاں تک میرا خیال ہے، وہ جو پہلی آپ نے بات کی کہ جب جنرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم ابھی سیاست میں نہیں آنا چاہتے، تو اس بات پر تو یقین آنے میں ذرا ٹائم لگے گا. اس لیے کہ اگر میں مثال کے طور پہ میرے پچھلے 70 سال ایسے گزرے ہوں کہ میں کہتا رہا کبھی کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، پھر کر دیا، پھر کہا کہ میں نہیں کروں گا، پھر کر دیا، تو یہ لگاتار 5-7 سال تک جب میں یہ کام نہیں کروں گا تب جا کے آپ مانیں گی کہ اب جا کے یہ سدھر گئے ہیں. تو یہ تو یقین آنے میں اور اعتبار آنے میں اور عادت پڑنے میں ٹائم لگے گا. جتنا مرضی کوئی کہتا رہے کہ جی ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے، ہم سیاست سے دور رہیں گے، یہ اتنی جلدی لوگوں کو یقین آنے کا نہیں ہے. اس میں آپ کے ساتھ متفق ہوں. بہت شکریہ. اصل میں ہوا یہ ایک چیز میں ایڈ کر دوں، ہوا یہ میری بہن کے بہت دیر تک بہت لوگ فوج کو بہت برا بھلا کہتے رہے، اور فوج کے اندر سے بھی. اور دیکھیں جب آپ کسی ایک شخص کا نام لیتے ہیں تو وہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، فوج کا حصہ ہوتا ہے. صحیح. تو بہت دیر تک اندر فوج سے یہ پریشر آتا رہا کہ یہ ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں اور یہ ہم نے کیا ایسا کیا ہے، حالانکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، نہیں کیا ہوتا.
تو میرا خیال ہے کہ فوج نے لائن لگائی ہے پچھلے چند مہینوں سے کہ اب اگر کوئی فوج کے خلاف، اور میں یہ مانتا ہوں کہ لوگ فوج کے خلاف بات نہیں کرتے، انڈیویجول کے خلاف کرتے ہیں، اور اس کی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں، غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اب فوج نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے یہ جی کہ اب اگر کوئی بھی فوج کے سربراہ کو یا کسی کے خلاف کوئی بات ایسے کھلے عام کرے گا تو اس کے ساتھ نرمی نہیں برتی جائے گی جیسے کہ پہلے برتی گئی ہے. تو دیٹ لائن ہیز بین ڈران ناؤ. اب یہ سب کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے، اور بات اگر کرنی ہے تو پھر کوئی انڈائریکٹلی کریں، سیدھے سیدھے بات نہ کریں، یا پھر امریکہ یا کینیڈا میں بیٹھ کے بات کریں، پاکستان میں بیٹھ کے نہ کریں. بہت شکریہ سر. میں آپ کا ٹائم لے رہی ہوں، یہ ایک نالائق، اور میں یہ کہتی ہوں کہ یہ جو کلیریفیکیشن ہے، کمیونیکیشن کا گیپ نہیں آنا چاہیے. دیٹ از دا ریزن آئی ایم آئیز اینڈ ایئرز آف دا پیپل ہو آئی کانٹیکٹ ود، اور جو میرے لسنرز ہیں. سر جناب اسحاق صاحب آتے ہیں. میرے پاکستان کی کس قدر بےعزتی ہوئی ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر انگریزی میں گالیاں دی گئیں دونوں طرف سے، اور جو شخص ریسیو کر رہا تھا اس نے بھی، اور گالیاں بھی کس کی دی گئی؟ ماں اور بہن کی گندی گالیاں، ننگی گالیاں دی گئیں. استغفر اللہ. اور آپ امیجن کیجئے گا کہ جو اس وقت کی صورتحال ہے کہ اگر فوج میں سے بھی چند لوگ، جو کہ میرے لیے فوج کی وردی بڑی قابل احترام ہے، اور اگر کل کلاں کو یہ صورتحال ہوئی اور یہ گالی گلوچ ہوا تو ملک کی تو بڑی بدنامی ہوگی. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا تو مجھے یقین ہے کہ فوج کو بحیثیت انسٹیٹیوشن آج بھی لوگ گالی نہیں دے رہے. سر میری آنکھ کا تارا، میری آنکھ کا موتی، بالکل ہمیشہ کہتی ہیں، مگر ایک شخص اگر غلط کرتا ہے، اور اگر کل کلاں کو اس کے ساتھ یہ جو اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ ہوا ہے، یا جو مریم صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے، یا جو تارڑ صاحب کے ساتھ ہوا، جا اتنا وہ کیا ہمارے احسن اقبال صاحب ہے یار، میں اس کی ماں کے بارے میں دیکھی ہوں کس عظیم ماں کا بیٹا ہے، اگر اس کو چور چور کہا گیا تو یہ تو عوام تو اب میرا خیال آؤٹ آف کنٹرول ہے سر. جی اس میں کوئی شک نہیں. اس میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ایک اور چیز بھی مضمر ہے کہ ہمارا معاشرتی طور پر اور اخلاقی طور پہ کتنی گراوٹ کا شکار ہیں کہ اگر آپ نے سیاسی کوئی بات کرنی ہو تو اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی، اور اگر کوئی اختلاف کرے آپ سے اس کی آپ نے گنجائش نہیں چھوڑی، جیسے ابھی ہم ذکر کر بھی رہے تھے، کوئی آپ کے خلاف بات کرے تو اس کی گنجائش نہیں چھوڑی. یہ ساری چیزیں جمہوریت کے بھی خلاف ہیں، اخلاقیات کے بھی خلاف ہیں، اچھی معاشرت کے بھی خلاف ہیں. تو یہ جس خدشے کا اظہار کر رہی ہیں کسی انڈیویجول کے لیے، تو اس کا امکان کو میں مسترد نہیں کرتا. لیکن جو میں دیکھ رہا ہوں کہ انسٹیٹیوشن بطور آرمی، بطور ایئر فورس، بطور نیوی، میرا نہیں خیال کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ جو جیسے وہ کام کر رہے ہیں، سیلاب کے سلسلے میں جان کی قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں پیش کر رہے ہیں، تو انسٹیٹیوشن کو کوئی گزند پہنچنے کا امکان نہیں ہے. البتہ اگر کچھ انڈیویجول ایسے ہوں تو ان کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. میرا جو یہیں سے اگلا کنسرن آ رہا ہے، آئی ایم سو سوری آپ کا میں ٹائم بھی لے رہی ہوں، مگر ہم نے ظاہر ہے آرمی کے لحاظ سے بھی اس چیز کو ڈسکس کر لیا. پاکستان میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نومبر میں بہت بڑا کیا ہونے جا رہا ہے؟ جی دیکھیں میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ اہم ایک تو یہ جو پرسوں انتخابات ہونے جا رہے ہیں ضمنی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور نومبر میں ایک بہت بڑا جو چینج آئے گی وہ یہ، اور یہ میں آج آپ کو آپ کے پروگرام پر میں یہ کہہ دیتا ہوں، اور وہ آپ بے شک شرط نہ لگائیے، تبدیلی سر آپ شر سے ڈر نہ کریں. میں تو یہ کہتی ہوں ہنسنا بھی میرے میں ہے، غصہ بھی میرے میں ہے، غم بھی میرے میں ہے، اور ہم عام طور پہ شرطیں لگا بھی، ہم کوئی وہ جوئے والی شرط تو نہیں لگاتے. ہم بھی لگائیے شرط. جی تو جو بھی چیف آئے گا، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، چاہے کوئی سمجھتا ہے کہ جی میری پسند کا آ جائے گا یا ان کی پسند کا آ جائے گا، یہ عمران خان صاحب کی بھی غلط فہمی ہے، یہ پی ڈی ایم کی بھی غلط فہمی ہے کہ انہوں نے اپوائنٹ کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب نے کیا کہا تھا، جاوید لطیف صاحب نے کیا کہا تھا. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم غریبوں کی مدد کے لیے یہ چینج لے کر آئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس لیے یہ چینج لے کر آئے ہیں کہ یہ ہونے والا تھا، کہ اپوائنٹمنٹ ایسی ہونے والی تھی. تو انہوں نے وہ بھی غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں. اور جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر نومبر میں وہ آ گیا تو یہ ہوگا، یہ بھی غلط راستے پر چلے ہوئے ہیں. جو بھی آئے گا میرا اپنا خیال ہے سب سے پہلے وہ یہ کرے گا کہ سر عام یہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ پہلے بھی جنرل باجوہ نے کہا تھا کہ ہم فوج کو سیاست سے دور کریں گے، آپ کو اس بار آیا یا نہیں آیا، میں دوبارہ اعلان کرتا ہوں کہ ہم فوج کو سیاست سے نکالیں گے. اور وہ پھر ایسے اقدامات بھی کریں گے جو صاف نظر آئیں گے کہ فوج جو ہے سیاست سے دور ہو رہی ہے.
اور یہ جو انتخابات ہیں اس سے ایک ٹون سیٹ ہوگی کہ آیا آپ کے جو آنے والے انتخابات ہیں وہ اگلے اگست سے پہلے ہونے ہیں یا بعد اگست تک ہی یہ معاملہ چلے گا. میرا اپنا خیال یہ ہے ایک بڑی چینج یہ آئے گی ان دو ایونٹس کی وجہ سے, یہ جو پرسوں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں اور جو نومبر میں چینج آئے گی کہ آپ کے انتخابات جو ہیں وہ دسمبر سے لے کے مارچ تک کسی مہینے میں ہو جائیں گے اور اگست تک یہ کام نہیں چلے گا. سر آپ مجھے امریکہ میں پاکستان کی افواج کا پہلی 10 فوجوں کے بیچ میں ذکر آتا ہے. آئی ایس آئی ون آف دا فائنسٹ ادارہ انویسٹیگیشن کے لحاظ سے اور جاسوسی کے لحاظ سے, پر مجھے یاد آیا کے جی بی واز ویری فائن. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ امریکن امبیسڈر کو ایک پورٹریٹ دی گئی تھی ماجد بھائی, اور اس پورٹریٹ کے بیچ میں وائٹ ہاؤس میں لگی تھی. یہ 1902 کی بات ہے. اس پورٹریٹ کے بیچ میں ایک آلہ لگا ہوا تھا. وہ وائٹ ہاؤس میں جتنی باتیں ہوتی تھی وائٹ ہاؤس کو پتہ ہی نہیں لگا کہ ہو کیا رہا ہے, اندر کی خبریں ساری باہر جا رہی تھیں. اٹس اے ہسٹورک فیکٹ, یو کین سی. مجھے ڈر لگتا ہے ہمارے اداروں کے بیچ میں کوئی ایسی ڈیوائسز آ گئی ہیں جو بس باہر کی چیزیں پوری کر رہی ہیں. دس از مائی ایگزمپشن. یہ ہر آدمی کی زبان پہ یہ میرا خیال ہے آج کل اتنی سوفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے ٹیکنالوجی اور اتنی مائکرو لیول پہ چلے گی, اتنی مچھر کے سائز سے بھی چھوٹی چیزیں مائکرو لیول پہ ایجاد ہو چکی ہیں اور بہت دور سے آپ کی چیزیں پک اپ ہو سکتی ہیں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ فوج کو تو یہ ازیوم کر لینا چاہیے کہ ان کی ہر جگہ بگڈ ہے اور ان کی ہر چیز سنی جا رہی ہے, تو ان کو اپنے تمام سسٹمز کو اس طریقے سے تبدیل کرنا چاہیے. اور ایسا ہو رہا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا پاکستانی فوج نے باقاعدہ ایک سائبر کمانڈ بنائی ہے جو یہی چیزیں دیکھتی ہے جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. لیکن پھر بھی اتنے زیادہ طاقتیں اور اتنے ایڈوانس ٹیکنالوجی ہے کہ بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے, اور اس کے باوجود اس کو کلی طور پہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا نہ ہو. بار بار اس کی کوشش کرنی پڑے گی. ہائیسٹ جو ہمارا آپ دیکھیں آفس ہے پرائم منسٹر کا آفس, اور پرائم منسٹر بھی وہ جو کہ ایک نیوکلیر پاور کا پرائم منسٹر ہے, ان کی باتیں ایسے جیسے نکل رہی ہیں جیسے آپ اور میں بات کر رہے ہوں, تو اس کا مطلب حالات تو بہت مخدوش ہیں. اور اس میں جو لوگ بھی انوالوڈ ہیں, چاہے آئی بی ہے, چاہے ایف اے ہے, چاہے آئی ایس آئی ہے, ان سب کی خبر لینی چاہیے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میرا خیال اس بات کا تو امکان بہت زیادہ موجود ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں. سر میرا آخری سوال آپ سے ہے کہ اب آپ کو پتہ ہے یہ ٹیررسٹ کیسے وجود میں آتے ہیں. میں نے ساری زندگی کے ٹیررسٹ کا کوئی مذہب نہیں, ٹیررسٹ کا کوئی ریلیجن نہیں, بٹ آئی بینگ اے وومن, اگر میرے شوہر کو مار دیا جائے گا, میرے بھائی بہنوں کو مار دیا جائے گا, میرے ماں باپ کو مار دیا جائے گا, میرے بچوں کو مار دیا جائے گا, تو پھر میں یہ کہوں گی ہاں بھائی آ جاؤ کر لو, میں اب چلی ہوں اور میں سب کچھ کروں گی. دس از واٹ دا ٹیررسٹ برین از. اینڈ دین ادر تھنگ از سکنس, مینٹل سکنس, اینڈ مینٹل سکنس از بیکاز آف آر انوائرمنٹ. یہ آج ایک واقعہ ہے کہ طلال چودھری جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز, ایک شخص ہے وہ جو بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اگر یہ کچھ ہوا نا جو کچھ ہو رہا ہے تو مریم نواز کو میں میری خدا پاک کی قسم کل رات کو ایک جگہ پہ میں شادی میں میری کسی سے ملاقات ہوئی, خدا گواہ ہے کہ اس شخص نے وہ فیملی, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم پاکستان کی بےزتی ہوتے نہیں دیکھ سکتے, ہم خود کو بھی اڑا دیں اور ان کو بھی اڑا دیں. اگر سر یہ صورتحال رہی تو یہ تو بڑی مخدوش صورتحال ہوگی, اور آپ اگر لوگ اپنے غصے کا اظہار کریں اور آپ ان کو دبا کے اور ان کو ان پہ جسمانی اور ہر طرح کا جبر کرنے کے بعد ان کو خاموش کرائیں گے, اور آپ اپنے افراد کو اور کرپشن کو نہیں بدلیں گے, تو پھر آج مجھے کال ملتی ہے اٹلانٹا سے, یو نو واٹ, دے آر ریڈی ٹو رجسٹر دس کمپلین اگینسٹ پاکستان ان ایمنسٹی انٹرنیشنل کہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے. تو سر آگے یہاں پہ پاکستان سے اٹھ کے چنگے پھلے بندے تھے کینیڈا چاہ کے ریفیوجی کلیم کر کے اتنی موٹی لمبی گالی دے دیتے ہیں پاکستان کو, اور ساتھ وہ اپنا ریلیجن بھی بدل لیتے ہیں, یا تو سچی مچی اس ریلیجن سے ہوں نا. تو اگر یہ کچھ ہونے لگا تو پاکستان کی تو بڑی بےزتی ہوگی سر. جی اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے کہ جب معاشرے کا عالم یہ ہو کہ وہاں پر نہ خواندگی ہو, غربت ہو, اور پھر سب سے اوپر ناانصافی ہو, انسان برداشت کر لیتا ہے, بھوک برداشت کر لیتا ہے, تنگی برداشت کر لیتا ہے, ناانصافی برداشت نہیں کرتا.
اور دوسری یہ جو آپ نے بات کہی کہ اگر انسان یہ سمجھے کہ مجھے جو میرے ذہن میں بات ہے وہ کہنے کا بھی حق نہیں ہے اور میں بول بھی نہیں سکتا، میں لکھ بھی نہیں سکتا، جو کچھ آپ کے سامنے آج کل ہو رہا ہے کہ تمام اچھے اچھے صحافی جو ہیں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، جو رہ رہے ہیں وہ جس طریقے سے گھٹے گھٹے انداز میں بات کر رہے ہیں، وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. جب وہ الگ بات کرتے ہیں تو وہ کوئی اور بات کرتے ہیں، جب ٹی وی پہ آ کے بات کرتے ہیں تو بالکل ایک مذاق بنا ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں یا کروا رہے ہیں ان کو انسانی نفسیات کا الف بے بھی نہیں پتا، ان کو یہ جو علم ہے آج کا کہ انسان کیسے، انسان کے بیہیویئر جو ہوتا ہے اس کا الف بے بھی نہیں پتا، اور وہ اس کو بھگتیں گے، چاہے وہ سیاستدان ہیں، چاہے وہ کوئی اداروں میں لوگ ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے، گو کہ اب تو ان کے پڑھنے لکھنے کی عمر گزر گئی، وہ تو چلے گئے. میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ہمارے آنے والے سیاستدان، ہمارے آنے والے جو مختلف انسٹیٹیوشن میں لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پڑھیں اور سمجھیں کہ ہیومن نفسیات کیا ہوتی ہے. جب لوگوں کو انصاف نہ دیا جائے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، جب ظلم کیا جائے تو اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے. یہ جب تک آپ نہیں پڑھیں گے آپ مہذب معاشروں میں آپ کا شمار نہیں ہو سکتا. سر میں آپ کی احسان مند ہوں کہ مجھ جیسے شخص کو آپ نے ٹائم دیا، تھوڑی چیزوں کو کلیئر کیا. بہت بہت آپ کا شکریہ. اور مجھے یہ اتنا یقین ضرور ہے کہ ہمارا ضمیر اللہ نہ کرے کہ کبھی مرے، اور مر نہیں سکتا، اور خاص طور پہ وہ ادارہ جس کے ذمے ملک کی باغ دوڑ ہے. بہت شکریہ سر آپ کا فار بینگ ود اس. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوتی معاف نہیں، پلیز. قطن کوئی نہیں، میں جو کچھ کلیئر کر سکتا تھا میں نے کیا. اور میں آپ کو دوبارہ یقین دلا دوں کہ پاکستانی فوج میں ایسی کوئی ڈیٹیریوریشن نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ وہ فوج نہ رہ گئی ہو جو پہلے تھی. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ اسی طریقے سے پرفارم کرے گی، اپنے ملک کی حفاظت بھی کرے گی اور ملک کے دشمنوں سے نبرد آزما بھی رہے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ جناب.